السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرانیکلز اور میں ہوں وریش حسن۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے کہ ملک میں سیاسی درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک طرف خیبر پختونخوا وزیر اعلیٰ کے خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، تو دوسری طرف خیبر پختونخوا میں وہی حالات ہیں، دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ایس پی کی گاڑی کو ٹارگٹ کیا گیا، ہنگو میں بھی حملہ ہوا، اور خیبر پختونخوا کی حکومت سیاسی جلسوں میں مصروف ہے۔ آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم یہ جانیں گے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا اگلا لائحہ عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی و تجزیہ نگار عرفان خان۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر آپ کی قیمتی وقت کا۔ عرفان سر، پہلے تو یہ بتائیے کہ 13 میں مذاکرات ہو چکے ہیں قلتم تحریک طالبان کے ساتھ، اور پھر اس میں کوئی جو ہے ہمیں نہیں نظر آتا کہ کوئی اقدامات ہوئے ہوں، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ واقعہ جب پیش آیا اس کا ڈیٹیل ہم کئی بار بتا چکے ہیں، لیکن اس میں یہ انفارمیشن یہ ہے کہ وہاں پر جو مذاکرات ہوئے یا ایک 84 رکنی جرگہ وہاں پر گیا تو ان کے ساتھ مذاکرات ناکام ہوئے۔ ایک جرگہ ممبر سے جب میں نے بات کی تو انہوں نے مختلف ملاقاتیں کی ہیں۔ ایک ملاقات ان کی سیکیورٹی اداروں سے ہوئی ہے اور ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے۔ ان کو واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یہ جو آپریشن عزم استحکام ہے اس کے تحت ہم نے یہاں پر کسی بھی مسلح تنظیم کو یا کسی بھی دہشت گرد کو یا طالبان آپ کہنے جو بھی ہیں، ہم کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ ان کو آپشنز دیے گئے ہیں اس علاقے میں جہاں پر یہ لوگ موجود ہیں کہ یا تو آپ سیکیورٹی اداروں یا ریاست کے ساتھ مل کر یہ جو لوگ جہاں پر موجود ہیں ان کی نشاندہی کریں، ان کو ریاست کے حوالے کریں، یا ان کے خلاف خود کارروائی کریں، یا ان کو کہیں کہ وہ یہ جگہ چھوڑ کر باہر چلے جائیں۔ یا پھر اگر آپ یہ دونوں کام نہیں کر سکتے تو آپ پھر یہ کریں کہ علاقے کو چھوڑ دیں، آپ عارضی طور پر نقل مکانی کر دیں، ہم جانے ہمارا کام جانے، جس طرح باجوڑ میں ہوا۔ اب جو جرگہ یہ مطالبات لے کر گئے اور انہوں نے جو قلعہ تنظیم ہے ان کے ساتھ ملاقات کی، جرگہ ممبران بھی حیران ہوئے۔ پہلے تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ وہاں پر جتنے بھی یہ گروپس ہیں آپس میں یہ تقسیم ہیں پاور کے لیے، اقتدار کے لیے، فنڈنگ کے لیے، قلعہ تنظیموں کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان میں یہ تھا کہ وہاں پر 3 مختلف تنظیموں کے لوگ موجود ہوں گے، جس میں قلعہ ٹی ٹی پی ہیں، جماعت الاحرار ہیں، لشکر اسلام ہیں، اس طرح کے دیگر اگر کچھ لوگ۔ تو جرگہ ممبران کے مطابق کہ وہ تو یہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں پر یہ سارے موجود ہوں گے، ہم ان کے ساتھ یہ ڈیمانڈ رکھیں گے ریاست کا، اس کو کہیں گے، اور اگر یہ ہماری باتیں نہیں مانتی تو ان کو ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ خدارہ ان علاقوں سے نکل جائیں، آپ پہاڑوں پر چلے جائیں یا آپ افغانستان چلے جائیں۔ سیکیورٹی فورسز آپ کے خلاف آپریشن کرتی ہیں تو اس میں پھر کولیٹرل ڈیمیج کا امکان ہوتا ہے، خدشہ ہوتا ہے، بے گناہ شہری اس میں پھر ٹارگٹ ہوتے ہیں، اور آپ چونکہ آبادیوں میں رہ رہے ہیں تو اس لیے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم پر رحم کریں اور چلے جائیں۔ وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جو کمانڈر تھا یا جو امیر تھا مقامی، ان کو بار بار کال آ رہی تھی اور پھر کسی نے آ کے اس کے کان میں کچھ کہا اور پھر وہ جرگہ انہوں نے جلدی جلدی میں ختم کیا۔ سوال یہ ہے کہ جو باقی 2 تنظیمیں ہیں ان سے جب رابطہ ہوا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ان مذاکرات میں شامل نہیں، یعنی جو وادی طرا یا ضلع خیبر کے جو جرگہ ممبران ہیں وہ جس تنظیم کے ساتھ بات کر رہی ہیں وہ صرف ایک تنظیم ہے، ہم اس میں شامل نہیں، تو کیا یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے یا وہ ہمارے بغیر یہ مذاکرات کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ اگر وہ لوگ مان بھی جائیں تو باقی جو 2 تنظیمیں ہیں یا جو دیگر لوگ ہیں وہ نہیں مانتے تو اس سے حالات بہتر نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ گئے، انہوں نے مہلت مانگی کہ جو ہماری قیادت ہے وہ افغانستان میں بیٹھی ہوئی ہے اور ہم ان سے بات کریں گے۔ وہ جرگہ پھر آیا پشاور میں، انہوں نے سیکیورٹی اداروں اور حکومت سے مذاکرات کیے، ان کو ان کا پیغام پہنچایا، لیکن اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں نکل آیا۔ یہ مذاکرات ایک قسم کا آپ سمجھ لیں کہ ناکام ہوئے۔ کیا ہوگا پھر؟ وہی ہوگا جو باجوڑ میں ہوا، کہ وہاں پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوں گے، وہاں پر سیکورٹی فورسز موو کریں گے،
اور جب تک ان لوگوں کو یا افغانستان نہ بھیجیں اور یا پھر ان کو مار نہ دیں تو میرے خیال میں سیکورٹی فورسز وہ واپس نہیں آئیں گی. لوگوں کا ریزسٹنس آیا, باجوڑ میں بھی ہم نے دیکھا, ساری چیزیں دیکھی, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم اس کے خلاف کارروائیاں ضرور کریں گے. تو اب ایک مشکل صورتحال بنی ہوئی ہے عوام کے لیے. اور جو جرگہ ممبران ہیں, جب میں نے ان سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب جب ان لوگوں کو ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے, آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں, آپ لوگوں کی وجہ سے ہمارے معصوم اور بے گناہ شہری اس میں ٹارگٹ ہوتے ہیں, تو آپ خدا را ان علاقوں سے چلے جائیں. اب وہ لوگ نہیں جاتے, تو کیا یہ جو جرگہ ممبران ہیں یا یہ جو 8-10 ہزار کے مقامی افراد نکل آئے تھے, تو جرگہ ممبر کے مطابق کہ وہ پھر اس پر بات کریں گے کہ وہ ان دہشت گردوں یا مسلح تنظیموں یا مسلح افراد کے خلاف نکل آئیں. وہ مقامی جرگہ یا 8-10 ہزار عمائدین ہم سیکورٹی فورسز ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور پھر یہ ہے کہ ہم اپنے علاقوں میں امن چاہتے ہیں, اور اگر ان کی وجہ سے یہاں پر بدامنی ہے تو ان کو نکالنے کے لیے پھر ہم ریاست کا ساتھ دیں گے, نہ کہ ہم ان کا ساتھ دیں. تو یہ ایک صورتحال بنی ہوئی ہے. اب اس میں لیٹسٹ یہ ہے کہ نئے وزیر اعلیٰ سہیل اپریدی صاحب, ان کا جرگہ ابھی چل رہا ہے, اس میں ضلع خیبر میں امن جرگہ ہے, اور 12 میں ہو رہا ہے. اب مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک وزیر اعلیٰ وہ صرف ایک ضلع تک کیوں محدود ہے اور صرف ایک تحصیل تک کیوں محدود ہے. کیا یہ مسئلہ وزیرستان, جنوبی وزیرستان, شمالی وزیرستان, کرم, باجوڑ, آپ کو کیا لگتا ہے پیچھے کیا وجہ ہوگی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چونکہ جہاں سے یہ الیکٹ ہوا ہے, جہاں سے یہ منتخب ہوا ہے, اس پہ سیاسی پریشر, اس پہ دباؤ بہت ہے وہاں کے مقامی. تو اپنا ووٹ بینک اس کو رکھنے کے لیے کہ وہ خراب نہ ہو جائیں, قبائلی عمائدین یا جو مشران ہیں ان کا ان پر اعتماد بحال ہو, تو اس لیے وہ پہلی فرصت میں اپنے اس کے لیے جا رہے ہیں. ہم نے تجویز بھی دی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحب یہ آپ ایک تحصیل تک محدود نہ کریں, آپ اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں, منتخب آپ ایک حلقے سے ہوئے, ہونا آپ کو یہ چاہیے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جتنے بھی ہیں خیبر پختونخوا میں, جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے ایک 2 سینئر لیڈرز کو, اور جتنے بھی یہ جو ہمارا قبائلی اضلاع ہیں ان کے جتنے بھی مشران ہیں, اس میں سے 2-3 لوگوں کو بلائیں, اور خیبر پختونخوا کے حوالے سے اس طرح کے ایک امن جرگے کا آپ انعقاد کریں, کیونکہ یہ ایک مسئلہ ایک ضلع کا نہیں ہے. بالکل. اب بار کے ان کو جس نے بھی مشورہ دیا ہے, جو بھی دیا ہے, وہ اپنی طور پر کام کر رہے ہیں. خوشائند بات ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں, لیکن میرے خیال میں کہ پچھلا وزیر اعلیٰ وہ بھی افغانستان وفد بھیجنے کی بات کرتا تھا. یہ تو اب ایک تحصیل اور ضلع تک آ گیا ہے, اور اتنا بڑا جرگہ اگر 80-84 بندوں کا جرگہ چلا جاتا ہے اور وہ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں, ان کی بات نہیں مانی جاتی, تو وہاں پر وزیر اعلیٰ کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں. تو سوال پھر یہ بنتا ہے کہ کیا صرف یہ ایک دن کی سرگرمی ہے, لوگ آئیں گے, تقاریر ہوں گی, چلے جائیں گے, اور بات اپنی وہی پرانی جگہ پر ہوگی. اچھا سر, یہ ایس پی کی گاڑی پر حملہ ہوتا ہے کل, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگر صوبائی حکومت وفاقی حکومت سے وہ بلٹ پروف گاڑیاں نہ لیتی تو تب یہ واقعہ پیش آ سکتا تھا یا نہیں؟ دیکھیں, وہ اس کو ہم اس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اس فیصلے کے ساتھ, اور جو یہاں پر ایک ٹیررزم کی ایک لہر چل رہی ہے, اس پہ یہ کہنا کہ اگر وہ گاڑی لے کے, کیا بتاؤ وہ گاڑی صوبائی حکومت لے کر جو ایس ایس پی شہید ہوا ہے اس کو نہ دیتی, پھر ہم کیا کہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سینسٹیوٹی یہ تو ہے. باہر کیف یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے اس وقت خیبر پختونخوا میں 1,27,000 پولیس فورس ہے. ان کا بجٹ 121 ارب روپے ہے, جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے اس کے مطابق, اور سب سے زیادہ بجٹ پولیس ڈپارٹمنٹ کا ہے. کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو 10-12 سال ہو گئے ہیں یہ فرنٹ لائن پر ہیں, ہم کہہ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا براہ راست ادھر جو لوگ آتے ہیں نشانہ بنتے ہیں پولیس, تو ان 11-12 سال میں اپنی پولیس کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سی ٹی ڈی جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کیا کیا, جو جدید ٹیکنالوجی ہیں جو ڈرون کا ہے وہ کیوں نہیں خریدے گئے. یہ جو 121 ارب روپے بجٹ ہے, یہ کرنٹ بجٹ ہے, یہ سارا
کا سارا تنخواہوں میں چلا جاتا ہے. غیر ضروری اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ وہ نہیں کرنی چاہیے لیکن اس میں وہ شامل کر لیتے ہیں. اب ڈیولپمنٹل اس میں یہ ہے کہ آپ ان کو جو نئی ٹیکنالوجی دیں. پھر سوال یہ ہے کہ جو پولیس فورس آپ نے بھرتی کی ہے وہ اس ٹیکنالوجی کا استعمال جانتا ہے؟ بالکل بھی نہیں جانتا. تو اس پہ اگر آپ کو دہشت گردی کا سامنا ہے تو بجائے اس کے کہ آپ ریگولر پولیسنگ کریں جو چھوٹے چھوٹے جرائم اس پہ قابو پانے کے لیے ہوتے ہیں, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کی سی ٹی ڈی کی اسٹرینتھ کتنی ہے, تو اس پہ نہ تو توجہ دی گئی اور نہ ہی ضرورت محسوس کی گئی کہ واقعی میں سی ٹی ڈی کو اسٹرینتھن کرنا ہے اور واقعی میں ان کی ایسی ٹریننگ کرنی ہے کہ وہ جو پرانے زمانے کے ٹریننگ تھے وہ تو ٹھیک ہے چل رہے ہیں وہ گئے, اب نئے زمانے میں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے ان کو, اس پہ بالکل جو صوبائی حکومت ہے وہ توجہ نہیں دی گئی. یہ جو چیف منسٹر چلا گیا علی امین, جب یہ آیا انہوں نے پہلی فرصت میں اعلان کیا کہ میں نے 3 ارب روپے دیے, پھر آ کے اعلان کیا کہ میں نے 7 ارب روپے دیے, پھر اعلان کیا کہ میں نے اور ان کو 7 ارب روپے دیے, تو یہ کل 14-15 ارب روپے بنتے ہیں. جب 1 مہینہ پہلے ہماری آئی جی سے بات ہوئی, ملاقات ہوئی, جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آئی جی صاحب آپ کو تو 15 ارب روپے ملے ہیں, آپ نے یہ مثلاً گاڑیاں, یہ بلٹ پروف جیکٹ سے, ویپنز, یہ جدید اسلحہ, آپ نے اس کو کیوں نہیں خریدا؟ اس نے کہا کدھر پیسے مجھے ملے؟ میں نے کہا چیف منسٹر نے تو پریس کانفرنس کی تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے, اس نے کہا تھا کہ میں نے پولیس کو اتنا پیسہ دیا ہے. اس نے کہا کہ آپ مجھے 1 روپیہ بتا دیں گے اگر حکومت نے مجھے دیا ہو. بالکل بھی نہیں. تو یہ دیکھیں کہ جس طرح یہ سہیل افریدی ہیں, اس سے پہلے علی امین صاحب نے یہاں پر 19 ماہ گزارے ہیں, انہوں نے 3 بار اعلانات کیے. میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں آپ سرچ کر لیں, گوگل دیکھ لیں کہ انہوں نے کب کس ٹائم اعلان کیا اور کتنے پیسوں کا کیا. تو اب صرف اگر اعلانات تک اپنی سیاست صرف آپ اس تک محدود کر لیں کہ بس میں نے اعلان کر دیا اور بات ختم, اور زمینی حقائق کچھ اور ہو, تو پھر اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے جو یہ چل رہی ہے. بالکل. اچھا سر, علی امین گنڈاپور اور سہیل آفریدی کا اگر کمپیریزن کریں تو آپ کیا سمجھتے ہیں سہیل آفریدی میں کتنی تبدیلی ہیں ایز کمپیئر ٹو علی امین گنڈاپور, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں اپنی لیڈر سے ملنے دیا جا سکے, کیا کہیں گے اس بارے میں؟ ان کو ملنے دینا چاہیے یا نہیں سیاسی صورتحال میں؟ بالکل اس کا حق ہے, اگر وہ ملنا چاہتے ہیں تو اس کو ملنے دیا جائے, لیکن سوال یہ ہے کہ میں پھر سے ذکر کر رہا ہوں کہ جو خیبر پختونخوا کے انٹرنل پرابلمز ہیں, ایشوز ہیں, وہ تحریک انصاف کی ان 11 سالوں میں ترجیح نہیں رہی. یہاں کا مسئلہ ہے امن و امان, لا اینڈ آرڈر, یہاں کا مسئلہ ہے کرائسس, فائنینشیل کرائسس, یہاں کا مسئلہ ہے بیڈ گورننس, یہاں کا مسئلہ ہے کرپشن, بے تحاشا کرپشن ہو رہی ہے. اب یہ جو صاحب آئے ہیں, اس سے پہلے علی امین صاحب بھی تھے, وہ بھی تو آ کے احتجاج ہی کر رہے تھے. انہوں نے نہ تو گورننس کی طرف توجہ دی, انہوں نے نہ تو یہ کہا کہ بیوروکریسی میں بہت بڑی کرپشن ہو رہی ہے, آپ اس راستے کو روکیں. وہ تو آ کے, اور وہ اب اس کے نجی محفل ہیں, علی امین لوگوں کو کہتا رہتا ہے کہ میرے تو 19 مہینے سڑکوں پر گزرے, یعنی ہر مہینے میں پلان کرتا کہ آج کہاں جلسہ کرنا ہے, کس لیے کرنا ہے, کارکنوں کو موبلائز کرنا ہے, ان کے لیے فنڈنگ کرنی ہے, اس کو سپورٹ کرنا ہے. تو گورننس کی طرف, ترقیاتی بجٹ کی طرف, دیگر مسائل کی طرف ان کی تو توجہ ہی نہیں. توجہ ان کا یہی تھا کہ آپ پٹیالہ جیل جائیں, آپ جلسے کریں, آپ اس کو رہا کریں, آپ یہ کریں, آپ وہ کریں. یہاں بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ جو سہیل افریدی صاحب ہیں یہ اپنی گورننس پر توجہ دیں, یہ یہاں کے ترقیاتی کاموں پر توجہ دیں, یہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے یہاں پر اقدامات اٹھائیں. جو ان کا احتجاجی ایک سیاست ہے جو 2014 سے 13 سے شروع ہے, ان کو پارٹی کے حوالے کریں کہ پارٹی جانے, ان کا کام جانے. یہ اپنے گورننس, اپنے صوبے, ان امور پر. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمیں ووٹ جو ملا ہے وہ نہ تو اسپتال بنانے یا گلی بنانے یا پھر یونیورسٹی بنانے یا پھر اس پہ تو ان کو ووٹ نہیں ملا ہے. وہ ایک نیریٹو جو بلٹ ہوتا ہے اسی پہ ان کو ووٹ مل رہا ہے. تو ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر میں بہت زیادہ کام کروں, جس طرح محمود خان نے پورے سوات میں کتنے اربوں روپے کا کام کیا, پرویز خٹک نے, ان کو کسی نے ووٹ نہیں دیا. سوال یہ کہ ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ اگر ہم اس طرف جائیں گے تو ہمیں اس پہ ووٹ نہیں ملے گا. لہٰذا جو لوگ چاہتے ہیں افراتفری, انتشار, ہر وقت احتجاج, ہر وقت کچھ نہ کچھ ریاست پر حملہ آور ہونا, تو وہ یہ چاہتے ہیں. ان کا بھی بنیادی مقصد ہے کہ وہ بھی اسی پر فوکس رکھیں. جو میں نے آپ کو بات کی کہ عوام کو کبھی پرویز خٹک کے نام پر, کبھی محمود خان کے نام پر, کبھی علی امین اور اب سہیل افریدی کے نام پر ان کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے. یہ جو ان کی جو طرز سیاست ہے, احتجاجی طرز سیاست, اس کی آڑ میں یہ جو ان کے اپنے جتنے بھی ناکامیاں ہیں, جس طرح ہم نے ذکر کیا کہ فائنانشیل اور گورننس اور کرپشن اور
سارا کچھ یہ ان پر پردہ ڈالنے کے لیے احتجاج پہ احتجاج کر رہی ہیں. عوام بھی ان کے ساتھ اسی راہ پر چل رہی ہے. کافی کوئی امیچورٹی یہ کا نہیں کہا, کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا کہ جناب اس 11-12 سالوں میں کون سا ڈیم بنا ہے, ان 12 سالوں میں کون سا ایک بہت بڑا اسپتال بنا ہے, ان 12 سالوں میں کون سا صحت کا بہت بڑا اسپتال اور تعلیمی ادارے بنائے ہیں. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس وقت, ان 11-12 سال میں تو کوئی باہر سے نہیں آیا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہاں پر تعلیمی ایمرجنسی ہے. تعلیمی ایمرجنسی یہ ہے کہ 100 میں 80 بندہ فیل ہوتا ہے, 20 پاس ہوتے ہیں. آپ نے کس کو ایجوکیشن منسٹر بنائے ہیں؟ کیوں وہ ریفارمز نہیں لے کر آئے؟ اگر وہ ریفارمز لے کے آئیں تو پھر یہ رزلٹ کیوں آ رہا ہے؟ یہ سرکاری ادارے اتنے تنزلی کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ یہ کور مین ایشوز ہیں کہ جس پر ان کو بیٹھنا چاہیے. بالکل مل کر وفاقی دعوے تو بہت کر رہے ہیں, لیکن آپ ان کے انٹرنل سسٹم کو دیکھ لیں کہ اس پہ کیا ہے. تو اگر سہیل افریدی صاحب بھی اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں جس پر ان کے قائد عمران خان چل رہے تھے, خواہ اپوزیشن میں تھے, جب وہ اقتدار میں بھی تھے تب بھی جلسے ہو رہے تھے, اپوزیشن میں تو ہو رہے تھے. علی امین کا بھی یہی 2 سال اسی میں گزرے 19واں, اور اب سہیل افریدی کی جو ابتدا ہے وہ بھی جلسوں سے ہوئی ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی مختلف ہوگا علی امین سے. ٹھیک. اچھا سر, ایک طرف اچھی خبر یہ ہے کہ قطر پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے $3 ارب, اور دوسری طرف انڈیا اپنی پرانی ویسی حرکتوں پہ آبی دہشت گردی بنانا چاہ رہا ہے. یہ افغانستان, ہمارے برادر ملک افغانستان کے ساتھ مل کر انہیں مینیپولیٹ کر جیسے بھی. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ ایک نیا شروع ہوا ہے, لیکن یہ ہمیشہ سے وہ پراکسی وار اور یہ سازشیں چلتی آ رہی ہیں. بالکل ہاں. اب یہ ہے کہ جو انڈیا ہے انہوں نے مختلف طریقے اپنائے. جو ایپیسوڈ ہوا بیک 1971 کا ہم دیکھ لیں, اس کے بعد سے ہم دیکھ لیں. اب یہ ہے کہ انہوں نے لانچنگ کی ہے ٹیررسٹ گروپس کو, ان کو فنڈنگ کر رہے ہیں. افغانستان ان کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو اور یہاں پر ترقی نہ ہو. جب ان کو اس سائڈ پہ ناکامی ہوئی کہ پاکستان ان کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان کو پتہ چل چکا ہے کہ اب نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہیں 15-20 سال اور یہاں سے کچھ ہمیں حاصل نہیں ہو رہا. بلوچستان کا آپ دیکھ لیں کہ وہاں سے کلبھوشن یادو کی صورت میں, تو اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہاں سے ہمیں کامیابی نہیں مل رہی. تو اب ایک نئی چال چل رہے ہیں کہ افغانستان میں یہ ڈیم بنائیں, اس کا پاکستان کا پانی روکیں, اور پاکستان جو یہاں پر ان کا جو نہری نظام ہے یا یہاں پر جو ان کا ایک ہے تو اس کو ایک خشک سالی یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ فوڈ انسیکیورٹی اور ان چیزوں سے وہ بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. تو اس وجہ سے بھی ان کو نقصان پہنچایا جائے. تو وہ تو ہر وہ طریقہ استعمال کر رہے ہیں کہ جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے. اور ظاہری بات ہے کہ اس سے پاکستان بھی باخبر ہے, یہ نہیں کہ ان کو کچھ علم نہیں ہے. تو اس لیے وہ مختلف طریقے استعمال کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے پاکستان کو کمزور کریں. اور کسی ریاست کو کمزور کرنے کا پہلا اور بنیادی جو وہ ہے تو ان کی اقتصاد ہے, معیشت ہے. کہ جب آپ کی اقتصاد, آپ کی معیشت, اکانومی یہ ختم ہو جائے, کمزور ہو جائے, تو ظاہری بات ہے عوام پھر نکل آتے ہیں اور وہ پھر وہ انقلاب لانے کے لیے اپنی کوششیں کرتے ہیں, عوام میں اشتعال دلاتے ہیں, یہ ساری چیزیں. تو اب وہ اس فارمولے پر کام کر رہا ہے. آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے انڈیا کو اس بارے میں؟ میں کیا پیغام دوں گا, یہ تو اس لیول پہ جو چیزیں ہو رہی ہیں تو انڈیا کو یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اب جو ڈپلومیٹک لیول پہ سفارتی محاذ پر پاکستان کی جو کامیابیاں ہیں اور بالخصوص امریکی صدر, تو وہ انڈیا سے یا ہندوستان سے یا مودی سرکار سے وہ چیزیں ان کو پسند نہیں آ رہی کہ بھرے محفل میں یا ایک جلسے میں فیلڈ مارشل کی وہ تعریف کرتے ہیں, شہباز شریف کی وہ تعریف کرتے ہیں, اور جو انڈین سرکار ہے یا مودی ہیں وہ ریکویسٹ بھیج کے ٹرمپ کو کہتے ہیں کہ ان سے ملاقات کریں, وہ ان سے ملاقات تک بھی نہیں کرتا. تو اب انڈیا جو ہے وہ پاکستان کی یہ جو سفارتی کامیابیاں ہیں وہ اس پر بہت زیادہ ان کو تشویش ہے. اس لیے وہ کبھی دہشت گردی, تو کبھی اقوام متحدہ کے فورم پر پاکستان پر الزام لگانا, اور کبھی FATF جو اس میں ان کا نام شامل کرنا, اور ابھی یہ
پانی کے نام پر کہ وہاں پر وہ ڈیم بنا رہے ہیں, وہ قنصل خانے بنا رہے ہیں. اصل میں قنصل خانے نہیں, وہ اپنے لیے راگ کے لیے وہ ٹھکانے بنا رہے ہیں, وہاں پر ان کے لیے گھر بنا رہے ہیں. تو اب ان کو یہ چیز اس لیے نہیں باریں کہ پاکستان تو سفارتی محاذ پر بہت آگے جا رہا ہے. جو کنٹریز ہیں, روس ہے, چین ہے, ایران ہے, دیگر جو لوگ ہیں وہ تو سارے پاکستان کے ساتھ مل گئے ہیں. اب ترکی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ جو ڈپلومیٹک ایک پاکستان کی کامیابی ہے, ایکچولی انڈیا چاہتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے سبوتاج کریں, اس عمل کو بدنام کریں. بالکل. اچھا سر, 26 اکتوبر کو ترکی میں ایک میٹنگ تشکیل پانی ہے. کیا لگتا ہے کہ افغانستان کیا اپنے جو ہے پوائنٹ سامنے رکھے گا اور پاکستان کیا رکھے گا؟ پاکستان کی جو واضح پیغام ہے وہ تو وہی ہے کہ آپ ان تنظیموں کے خلاف یا تو کارروائیاں کریں, یا ان کو نکال لیں, یا ان کو روکے رکھیں. آپ نے جو خواجہ صاحب کی وہ تقریر بھی سنی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ امارت اسلامی نے ہم سے 10 ارب روپے مانگے تھے کہ 10 ارب روپے دے کے تو ہم ان تنظیموں کو پاکستان کے بارڈر سے ادھر کر دیں گے. پاکستان نے انکار کیا, ادھر سے حملے ہو رہے ہیں. اب امارت اسلامی ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. اب جو ریسنٹلی وہ اٹیکس ہوئے ہیں اس میں امارت اسلامی اور ٹی ٹی پی کے لوگ ایک ساتھ تھے, پاکستان پر انہوں نے حملہ کیا. سوال یہ ہے کہ پاکستان کی تو ایک ہی شرط ہے, جو اس دن ملا یعقوب کا بیان آیا وزیر دفاع کا افغانستان کے یا امارت اسلامی کے, تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے. پھر ذبیح اللہ مجاہد ترجمان جو ہیں اس نے بھی اس کی تصدیق کی کہ ہم اس پر جو دوحہ مذاکرات ہوئے ہیں اس کو ہم آگے بڑھائے جائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو, ان لوگوں کو ہم روکے رکھیں گے. لیکن میرے خیال میں ان کے لیے ان کے خلاف کارروائی کرنا بہت ایک مشکل کام ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ امارت اسلامی ان لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ آپ پاکستان کے خلاف نہ استعمال ہوں, کیونکہ ان کو جو فنڈنگ ہو رہی ہے, جو لوگ ان کے لیے استعمال کر رہے ہیں ہندوستان یا وہ تو ان کے آقا وہی لوگ ہیں, وہ تو ان کی بات مانیں گے. وہ کہاں پر متقی کی بات مانتے ہیں یا کہاں پر وہ شیخ ہیبت اللہ کی بات مانتے ہیں. انہوں نے تو باقاعدہ فتویٰ بھی جاری کیا ہے کہ آپ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف وہ جہاد نہیں کر سکتے. جس کو آپ جہاد کہہ رہے ہیں اس کو انہوں نے فساد کہا ہے یا جو بھی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ ان کی امیر کی بات کو مانتے ہی نہیں. جب مانتے نہیں, وہ کس کی بات مانتے ہیں؟ اپنے آقا کی. ان کے آقا کون ہیں؟ ہندوستان میں بیٹھے تو اب ظاہری بات ہے کہ مجھے نہیں لگ رہا کہ ان کا اس پہ بس چلیں, اور یہ جو مذاکرات ہوئے ہیں یا پھر اس کا ایک ایگریمنٹ آ جاتا ہے اور اس پہ وہ عمل درآمد ہو. بالکل اپنی پرانی ہسٹری کی طرح نہیں ہوگا کوئی بھی عمل درآمد. بہت شکریہ سر آپ کا, آپ کی قیمتی وقت کا. یہیں پہ ہماری پوڈ کاسٹ کا اختتام ہوتا ہے. اپنی رائے کا کامنٹ سیکشن میں اظہار ضرور کیجیے. ملتے ہیں اگلی پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.